شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والا وہ میچ جو کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھا، وہ کس کو یاد نہیں، جس میں افغانستان کو نسیم شاہ نے آخری 2 بالوں پہ چھکے لگا کر فتح دلائی تھی۔ اور اس میچ کے اندر بہت زیادہ جو نا گہما گہمی بھی دیکھی گئی تھی، اور افغان پلیئرز اور پاکستان پلیئرز کے درمیان جو نا وہ تلخ کلامی بھی جو نا ہمیں وہ دیکھنے کو ملی تھی۔ اور جب وہ میچ افغانستان ہار گیا، اس کے بعد شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر جو ان کے شائقین تھے افغانستان کے اور جو پاکستان کے شائقین تھے، ان کے درمیان ایک دوسرے کو کرسیاں اٹھا کے مارنے کا جو منظر ہے، وہ بھی ہم میں سے کوئی نہیں بولا۔ لیکن اب ہم ایک سوال جو ہم سب پاکستانیوں کے دماغ کے اندر بھی آتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم کرکٹ میں جاتے ہیں یا کرکٹ رائیولری کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر انڈیا کے ساتھ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری جو رائیولری ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن ابھی پاکستان انڈیا کی رائیولری کے ساتھ تو چل ہی رہا تھا، لیکن اب میچز کے درمیان جو گہما گہمی اور جو نفرت افغان پلیئرز کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر نظر آتی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید ایک اور جو رائیولری ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی ہے۔ لیکن ہم میں سے میجورٹی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو رائیولری ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ افغان پلیئرز جو ہیں، افغان جو کرکٹ ٹیم ہے، اس کو پاکستان سے مسئلہ کیا ہے؟ میں ہوں محسن بھٹا، اس ٹائم آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کے اور بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے لا سکوں۔ جو کولکتہ کا ایڈن گارڈنز ہے، مطلب کہ جو گراؤنڈ ہے، وہ اس خطے کا جو نا قدیم ترین کرکٹ اسٹیڈیم ہے۔ 150 سال پہلے تعمیر کیے جانے والے اس اسٹیڈیم سے جو انڈین کرکٹ شائقین ہیں، ان کا لگاؤ کچھ ایسا والیانہ ہے کہ علامتی طور پر اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو کہہ سکتے کہ اسے انڈین کرکٹ کا جو ہے نا وہ مکہ قرار دیا گیا۔ یہ بات ہے جو ہے 13 مارچ 1996 کو ورلڈ کپ سیمی فائنل میں جب سنت جسورے نے سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کر کے انڈین بیٹنگ لائن کو بے یار و مددگار چھوڑا، تو چند ہی لمحوں میں انڈین کرکٹ کے لیے یہ مقدس ترین جگہ تصور کیے جانے والا اسٹیڈیم شولوں کی لپیٹ میں نظر آیا۔ 2 ہی روز پہلے اس میں جو کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد پاکستانی کپتان جو عامر سہیل تھے، وہ انڈیا کے فائنل میں پہنچنے اور ٹائٹل کے لیے نیک تمناؤں کا جو نا اظہار کیا تھا۔ کوارٹر فائنل میں شکست پر جہاں ایک طرف لاہور میں وسیم اکرم کے پتلے جلائے گئے، وہیں سیمی فائنل میں محض 22 رنز کے عوض 6 وکٹیں گرنے پر انڈین شائقین نے نہ صرف گراؤنڈ میں بوتلیں پھینک کر ونود کامبلی کو رلا ڈالا، بلکہ اسٹیڈیم کے کچھ حصوں کو بھی جو نظر آتش کر کے چھوڑا۔ جو اس وقت کے میچ ریفری تھے کلائیو لائٹ نے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بالآخر جو میچ ہے وہ مکمل ہوئے بغیر ہی سری لنکا کو جو ہے نا وہ فاتح قرار دیا گیا، اور حالات اس حد تک بے قابو ہو گئے کہ کپتان اظہر الدین کے گھر کو ریاست کی طرف سے جو ہے نا وہ سیکیورٹی فراہم کرنا پڑی۔ اب جو کرکٹ شائقین کی جو نیو جنریشن ہے وہ اس تاریخ سے تو واقف نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں جیسے آپ کو بتایا کہ جو میچ میں نے ذکر کیا شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں، پاک افغان میچ کے بعد کی صورتحال پر جو ہے نا بہت زیادہ متاثر دکھائی دی، مگر کرکٹ میچز میں جب کوئی 2 روایتی حریف مد مقابل ہوں یا کوئی ٹائٹل جو ہے نا وہ داؤ پہ ہو، تو تماشائیوں کے بیچ ایسے دنگے پھوٹ پڑنا اس قدر حیرانی کی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ فٹ بال کے میچز کے اندر جو ہے نا اس سے واقعات جو ہے نا اس سے بھی کئی زیادہ سنگین جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر بھی اویلیبل ہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، مگر جب اس لڑائی کسی سیاق و سباق سے خالی ہو تو یہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ یار اس کے بیک اینڈ پہ وجہ کیا ہے؟ افغانستان کرکٹ کی پاکستان سے جو نفرت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انڈیا سے پاکستان کی سیاسی جو رقابت ہے اس کی ایک تاریخ ہے۔ انڈیا پاکستانی مقابلوں میں ہمیں یہ جو تمام رد عمل نظر آنا یہ جو ہے نا عجیب بات نہیں ہے، مگر افغانستان کے ساتھ پاکستان کی ایسی کیا تاریخی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے ان کو کہ افغان شائقین کرسیاں اکھاڑ کر پاکستانی شائقین کو جو ہے نا وہ چھاننے لگے۔ اور جب یہ تاریخی حقائق مد نظر رکھے جائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے واقعتاً دیکھیں تو افغان کرکٹ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس نے پالا پاسا ہے، تو الجھن کچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ افغانستان کے جو پہلے کوچ سابق پاکستانی کرکٹر کبیر خان تھے، جن کی کوچنگ میں افغانستان نے 3 جو ورلڈ ایونٹس کے لیے جو ہے نا وہ کوالیفائی کیا تھا۔ پھر یہ بھی سابق کے جو پاکستانی کرکٹر ہمارے جو پاکستان کے عظیم بلے باز انضمام الحق ہیں، یہ وہی تھے، یہ تب افغانستان کرکٹ ٹیم کے کوچ تھے جب افغانستان نے زمبابوے کے خلاف
پہلی ون ڈے سیریز جو ہے نا وہ ون کی تھی۔ سن 2013 میں جب افغانستان کرکٹ بورڈ کے پاس جو ہے نا وہ فنڈز کی کمی تھی تو اسے شارجہ کو اپنا ہوم گراؤنڈ جو برقرار رکھنا دشوار ہو رہا تھا، تو پاکستان نے جو اپنی نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ انڈر 19 ایشیا کپ کی تیاری کے لیے بھی بھرپور جو سہولیات ہیں وہ افغان کرکٹرز کو جو ہے نا وہ پرووائڈ کی گئی۔ پاکستان اور افغان کرکٹرز کا بھی ایک تاریخی تعلق ہے۔ محمد نبی نے اپنی کرکٹ کا آغاز جو ہے نا وہ یہیں سے کیا۔ راشد خان جو ہیں، جو ماشاءاللہ اس ٹائم بہترین سپنر ہیں، جو پشاور کی ایک پناہ گزین کیمپ سے اپنی کرکٹ شروع کی۔ پشاور کی وجاہت اللہ واسطی کرکٹ اکیڈمی نے ان افغان کرکٹرز کو کھیلنے اور سیکھنے کا جو ہے نا وہ موقع پرووائڈ کیا۔ یہ دو طرفہ جو تعلق ہے یہ ایک مثال سا بنتا جا رہا تھا، اور افغان کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں شفیق پی سی بی کے احسانات کا جو نا وہ دم بھرتے نہیں تھکتے تھے، وہ ہمیشہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے تھے۔ مگر جب افغان کرکٹ ایک پہچان پیدا ہونے لگی، ان کا ایک نام ہونے لگا، اتفاق سے یہ وہی وقت تھا جب آئی سی سی میں بگ 3 نامی جو گٹس جوڑ جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا تھا۔ بی سی سی آئی آپ کا ہو گیا، جس میں انڈین کرکٹ بورڈ ہو گیا، انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہو گیا، آسٹریلیا کرکٹ بورڈ ہو گیا، اور بی سی سی آئی ایسوسیٹ ٹیموں کے حق پر نگاہیں جمانے کے سبب جو ہے نا تنقید کی زد میں تھا۔ سو جو سری نواسن کے وارثوں نے عین اسی وقت افغان جو کرکٹ ہے اس کو گود لے لی، جس سے دنیا میں جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس کا ایک سافٹ امیج جو ہے نا وہ اوپر ابھرنے لگا، اور اس کا ایک سافٹ امیج بنانے کے اندر جو ہے نا ان کو مدد ملی۔ اب افغان کرکٹرز جو ہیں ان کے اوپر آئی پی ایل کے دروازے بھی کھل گئے، مگر جو اس کے بعد جو اصل صورتحال ہے وہ یہ کہ جو گریٹ نوئیڈا کا جو ایک گراؤنڈ تھا وہ افغان کرکٹ کے حوالے کیا گیا۔ پھر جو دہرادون کا اسٹیڈیم تھا وہ بھی افغانستان کا ہوم گراؤنڈ بن گیا۔ ساتھ ہی جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ جو بھی ٹیم انڈیا میں کھیلنے آئے گی وہ افغانستان سے بھی ایک میچ لازمی کھیلے گی۔ یہ ساجھیداری جو مطلب کہ یہ جو آپس میں ملاوٹ اور یہ بھائی چارہ ان کا تھا وہ ایسی گاڑی مطلب کہ بننا شروع ہو گئی کہ بعد ازاں جب نریندر مودی کی حکومت نے افغانستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری شروع کی تو قندھار اور مزار شریف میں کرکٹ سٹیڈیمز کی تعمیر کا بھی جو ہے نا اس نے اعلان کر دیا۔ مگر اس سب کے باوجود جو افغان کرکٹرز کا پاکستان سے تعلق تھا وہ بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس میں سے کئی لوگ پاکستانی شہریت کے حامل بھی تھے، کچھ کے خاندان پاکستان میں بس رہے تھے، تو کچھ ازدواجی رشتوں کی وساطت پاکستان سے جو ہے نا وہ جڑے ہوئے تھے۔ جو افغانستان کرکٹ تعلقات ہیں وہ ایسے پنپ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں ایک دو طرفہ کرکٹ سیریز بھی جو ہے نا وہ طے کر چکی تھی، جن کا ایک حصہ لاہور میں کھیلا جانا تھا اور دوسرا کابل کے اندر۔ یوں پی سی بی کے ہی طفیل افغانستان کو پہلی بار عالمی کرکٹ کی میزبانی کا اعزاز بھی جو ہے نا وہ حاصل ہونا تھا۔ مگر پھر 31 مئی 2017 کا دن آیا اور پاک افغان کرکٹ تعلقات کو ہمیشہ کے لیے اس دن نے بدل کے دیا۔ اگرچہ 31 مئی 2017 کی صبح کابل کے شہریوں کے لیے معمول کا ایک دن کا آغاز تھی اور کاروبار زندگی کے آغاز کی گہما گہمی معمول کے مطابق جو ہے نا وہ جاری تھی، مگر اچانک ڈپلومیٹک کوارٹرز میں بارودی مواد سے لیس ایک گاڑی جرمن سفارت خانے کے قریب پہنچی۔ پھر وہ دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 150 کے لگ بھگ افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ دھماکہ ہوتے ہی طالبان کی جانب سے جو ہے نا وضاحت جاری کی گئی کہ اس واقعے میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جو شدت پسند تنظیم تھی نام نہاد دولت اسلامیہ کی طرف سے بھی تردید جو ہے نا وہ جاری کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہے افغان انٹیلیجنس کی وہ رپورٹ جس میں حقانی نیٹ ورک کو اس دھماکے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور افغان حکومت نے اس کا جتنا ملبہ تھا وہ آئی ایس آئی پہ ڈال دیا۔ تاہم پاکستانی حکام نے اس کے جو تمام کے تمام جو روابط ہیں وہ انڈین خفیہ ایجنسی جو ہے نا وہ راہ سے جوڑے، مگر الزام جس کے سر بھی جانا تھا اگلی صبح کا سورج ہونے سے قبل ہی افغانستان کرکٹ بورڈ یہ طے کر چکا تھا کہ پاکستان سے تمام جو کرکٹنگ روابط ہیں وہ منسوخ کر دیے جائیں گے۔
اگلے روز کیے گئے اعلان میں جو اے سی بی ہے افغانستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈائریکٹر نے پاکستان کو دہشت گردی کا سرپرست ملک قرار دیا اور لاہور کابل میں کھیلے جانے والی جو دوستی سیریز تھی اس کو منسوخ کر دیا. ساتھ ہی اپنے کرکٹرز کو لیے جو ہے نا وہ حکم جاری کیا کہ وہ 2 ماہ کے اندر اندر پاکستان سے ابھی اپنے تمام جو روابط ہیں وہ ختم کرے. جو اگر اس پہ کوئی بھی کھلاڑی عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے پاداش میں کئی لوگ ٹیم سے باہر بھی ہوئے. انہی واقعات کے تناظر میں افغانستان کا پاکستان سے جو طے شدہ افتتاحی ٹیسٹ تھا، مطلب کہ جو پہلا میچ انہوں نے کھیلنا تھا وہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا تھا، وہ بھی انڈیا کو منتقل ہو گیا. اب یہ تو ہمیں آج تک واضح نہیں ہو سکا کہ کابل دھماکے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے ممبئی حملوں نے پاکستان انڈیا تعلقات کی سمت بدل دی تھی، ویسے ہی کابل دھماکے نے بھی پاکستان افغان کرکٹ تعلقات کا رخ موڑ دیا. اور ہمہ وقت پی سی بی کے احسانات کا دم بھرنے والی افغان کرکٹ دو طرفہ رقابت کی اس سطح پر آن پہنچی جہاں پہنچتے پہنچتے پاکستان انڈین جو کرکٹ ہے اس کو دہائیوں کا سفر طے کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان کے تو بہت پرانے روابط ہیں لیکن افغانستان کے ساتھ بہت ہی جلدی جو ہے نا وہ یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے نا وہ طے پا گیا. سن 2019 کے ورلڈ کپ کے لیے جب افغانستان کو ایک انڈین برانڈ کی اسپانسرشپ بھی حاصل ہو گئی تو پھر لیڈز میں افغانستان جو پاکستان اور افغانستان میچ کے بعد بھی کچھ ویسی صورتحال جو ہمیں دیکھنے کو ملی جیسے کچھ روز پہلے یا جو بھی میچ اس کے بعد جیسے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملی تھی. اور اب یہ لڑائی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ دنیا بھر کے مین سٹریم میڈیا پہ بھی شہ سرخیوں کی زینت بن رہی ہے. اگرچہ پاکستان کے پلیئر آپ دیکھتے ہیں گرباز ازائی راشد مجیب نبی یہ ابھی بھی پاکستانی کھلاڑیوں سے نہایت دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں. پی ایس ایل کے میچز کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ تمام کے تمام آپ کو نظر آتے ہیں اور باقاعدگی سے شریک ہوتے ہیں. مگر افغان شائقین کے دلوں میں وہ جو بیانیہ تھا وہ جڑ پکڑ چکا ہے جس کی بنیاد کابل دھماکوں کے بعد پڑی تھی. پاکستان کے 62 شہروں میں بے شمار افغانی بستے ہیں. ان کا پاکستانیوں سے جو میل جول ویسا ہی ہے جیسا دیگر سبھی پاکستانیوں کا آپس میں رکھتے ہیں. مگر افغان کرکٹ شائقین کا ایک طبقہ اس بیانیے کو پوری طرح اپنا ایمان بنا چکا ہے جس کی ترویج نریندر مودی سے اچھے تعلقات کی خواہش مند اشرف غنی کی جو حکومت تھی اس نے رکھی تھی.